آج ضروری ہو گیا کہ ہم لوگ دین سیکھیں، مگر ہم سیکھ نہیں رہے۔ ابھی بھی بچوں کو بھی نہیں سکھا رہے، خود بھی نہیں سیکھ رہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ جو لوٹنے والے لٹیرے دوسرے وہ ہمیں بہکانے میں لگے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر طوفان ہے اور لوگ بہک رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ گمراہی، بے راہ روی، بدعملی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو میں اور آپ جان لیں، اللہ نے تاکید کی ہے ماں باپ کے لیے، مگر ساتھ ہی فرما دیا کہ وہ اگر ایسا کوئی حکم دیں جو شریعت و سنت کے خلاف ہے وہ مانا جا سکتا، اونچی کہہ دیجئے نہیں۔ اور تم سن لو سارے کے سارے، لوٹنا تو میری طرف ہے۔ کدھر جاؤ گے؟ کہیں اور جا سکتے نہیں۔ تو پھر بتا دوں گا تمہیں جو کچھ تم کرتے تھے۔ آج ہمیں اکٹھے رہنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اب خاندان اکٹھے رہتے نہیں، سب کو الگ چاہیے، الگ گھر چاہیے، الگ سارا سلسلہ چاہیے، اور اس میں پرواہ نہیں ہے کہ کس کس کے حقوق مارے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ وہ جو ہے نا انسان اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے دوزخ کا مسافر بن جائے گا، کیوں؟ ان کی غلط فرمائشیں ہوں گی، آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، آپ رشوت لیں گے، بتہ لیں گے، حرام کمائیں گے، نتیجے میں خود بھی خراب اور وہ بھی خراب۔ تو ذہن میں رہے، اگر بچپن سے صحیح تربیت ہو، صحیح معلومات ہوں، سکھایا جائے۔ اب بچپن سے آپ کو غلط باتیں سکھائی جا رہی ہیں، وہ اللہ سے پیار سکھاؤ، دین سکھاؤ بچوں کو۔ غلط باتیں، کپڑے کیسے پہنا رہے ہو، اجی بچہ ہی تو ہے۔ تو وہ تو بچہ ہے، تم تو سمجھدار ہو نا، تمہیں کیا ہو گیا؟ جس راہ پہ لگاؤ گے اسی راہ پہ چلے گا کل کو مشکل۔ اور جی ننگے سر ہے تو کیا ہوا جی، وہ یہ فوٹو والے کپڑے پہنے تو کیا ہوا جی، یہ غلط کام کر رہا ہے تو کیا، بچہ ہے۔ وہ بچہ نہیں رہتا، پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے آپ کے لیے مشکل۔ تو سوچ لیں، ہم سب کو دین کی بنیادی اور ضروری معلومات ہونی ایک بار اور کیوں کہلوایا ہے؟ سوچئے گا، آپ سے پوچھا جائے گا، آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ جہاں جاتے ہیں وہاں کی باتیں سیکھتے ہیں، تو دین کی باتیں جو ضروری تھیں وہ کیوں نہیں سیکھی؟ تو مجھے اور آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، شوق عطا فرمائے کہ دین سیکھیں، دین کو سمجھیں، نیکیاں کریں، برائیاں مٹائیں، ماں باپ کی قدر کریں، کوشش کرنی چاہیے۔ آج دو باتیں کر دوں آپ سے۔ 10 شوال، چاند کی 10 تاریخ، سالگرہ پیدائش کا دن ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ 14 جون بھی بتاتے ہیں، جون کے انگریزی کے حساب سے شوال۔ اسی ماہ شوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں سے۔ اسی میں اور بہت سے لوگوں کے دن ہیں متعدد، سلطان محمود، وہ جو جن کو نور الدین زنگی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ان کا بھی عرس اسی مہینے میں انہی دنوں میں منایا جاتا ہے۔ کل جو گزری تھی 12 مئی، وہ بھی کراچی والوں کو بھولتی نہیں۔
کیا یہاں ظلم و ستم ہوا تھا، وہ بھی یاد ہے۔ ہم اللہ والوں کے دن آتے ہیں تو ان کا ذکر کر کے، ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر کے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے لیے سعادتوں کا، نیکیوں کا انتظام کریں۔ 15 شوال یوم احد ہے، سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور شہداء احد کی یادگار، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ نبی پاک کے بہت پیارے چچا تھے حضرت حمزہ۔ ظاہری طور پر 2 سال یا بعض نے 4 سال لکھا ہے، نبی پاک سے پہلے پیدا ہوئے۔ نبی پاک پر ایمان لائے، حضور کو بہت زیادہ پیار تھا ان سے، اور ان کو نبی سے حضور نے ان کو لقب دیا تھا اسد اللہ، یہ اللہ کا شیر ہے۔ وہ اسد الرسول بھی، نبی کے شیر بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 یا 2 دن پہلے اسلام لائے تھے، قبول کیا تھا۔ جب ان کے شہید کر دیا گیا تو ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کلیجی باہر نکالی تھی، ہار بنا کے گلے میں ڈالی تھی کسی نے۔ حضور نے فرمایا اگر مجھے اپنی پھوپھی صفیہ کا خیال نہ ہوتا، میں اپنے چچا کی لاش یوں ہی چھوڑ دیتا، پرندے کھا جاتے، کل قیامت کے دن ان سے ان کا حشر ہوتا۔ حضور ہر سال ان کی قبر پر جایا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ ہر جمعے کو حضرت حمزہ کے قبر پہ جایا کرتی تھی۔ بڑی شان والے، بڑے مرتبے والے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آج بھی امیر مدینہ ہے۔ ان کی وفات کے بہت عرصے کے بعد اس علاقے میں کھودا گیا تو ان کے جب کھدائی ہوئی تو پتہ نہیں تھا کہ قبریں کہاں ہیں۔ ان کے پاؤں کے ناخن پر وہ جو کھودنے والے کا پھاوڑا لگ گیا تھا، تازہ خون نکل رہا تھا۔ تمام شہداء کے جسم سلامت تھے۔ پانی آ گیا تو اس وقت انہوں نے خود خواب میں مل کے فرمایا تھا ہماری قبروں میں پانی آ گیا، تو دوبارہ بہت خوبصورت مزار تھا، گرا دیا گیا۔ جبل احد کے دامن میں حضرت آج بھی آرام فرما ہیں، آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جحش اور دیگر۔ کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں، رات کا وقت ہوتا ہے، سید الشہداء کے قبر پہ کبھی جائیں، اچانک 1-2 منٹ کے لیے ایسی خوشبودار ہوا چلتی ہے، وہ خوشبو کہیں اور ملتی ہی نہیں۔ اللہ لوگ کہتے ہیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات منوانی ہو تو حضرت حمزہ کو جا کے کہو، حضور ان کی بات ٹالتے نہیں ہیں۔ تو ان کا عرس مبارک 15 شوال کو اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے، اور ہم سب کو ان پیاروں کے صدقے اللہ دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ یہ بات بھی آپ نے سنی، اس وقت چولستان میں بہت قحط ہے، بہت مشکل ہے۔ جن لوگوں کی رسائی ہو وہاں پر پانی بھجوا سکیں، لوگوں کو کھانا بھجوا سکیں، ضرور ان کی مدد کریں۔ جو تکلیف مصیبت کے وقت میں دوسروں کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ ہم سب کو ان کا خیال کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا اور آپ نام سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ایک صحافی عورت کو یہودیوں نے قتل کیا ہے، اس پر سوشل میڈیا میں بہت زیادہ کہ دیکھو اس کو قتل کیا، تو ہم
بغیر جانے، ٹھیک ہے اس کے ساتھ کسی کے ساتھ ظلم ہوا، لیکن پہلے پتہ تو کرو کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ وہ عیسائی تھی۔ کون؟ معلوم ہونا چاہیے جہاں بھی کہیں دہشت گردی ہو، ظلم ہو، جو یہودی کر رہے ہیں، صہیونی کر رہے ہیں فلسطینیوں پر، وہ ظلم بہت شدید ظلم، مگر افسوس کہ سارے مسلمان مل کر ان کا مقابلہ نہیں کر رہے، خاموش ہیں۔ کیا حال ہو رہا ہے دنیا میں؟ سری لنکا میں دیکھیں کیا ہو گیا، حالانکہ کوئی بہت بڑا ملک نہیں، لیکن آج ان کا کیا حال ہے۔ وہی حال پاکستان کا کرنا چاہتے ہیں، کیا ہم خاموش رہیں؟ اونچی تو پھر آپ کہاں سوئے ہوئے ہو؟ آپ کی حکومت کے پاس 5 ہفتوں کے صرف ذخائر ہیں، جتنا زر مبادلہ ہونا چاہیے، جتنے ان کے ریزرو ہونے چاہیے، صرف 5 ہفتوں کے رہ گئے ہیں۔ مہنگائی کریں تو نہ کریں تو ملک کا حال کیا ہے، خارجہ پالیسی کیا ہے۔ ادھر وہ دوسرا کروڑوں کے جلسے کہہ رہا ہے، جو اس کو نہیں مانے گا وہ یوں ہو جائے گا، میں باہر نکل کے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ تو خطرناک ہی ہوا ہے نا، تو نے ملک کو فائدہ کیا پہنچایا؟ خطرناک ہی ہوا ہے، جتنا عرصہ رہا ہے خطرناک رہا ہے جو ہو رہا ہے۔ تو محب وطن بنو، ملک کے لیے سوچو۔ یہ ملک نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، کہاں لڑو گے پھر؟ کون سی کرسی لو گے پھر؟ کیا کرو گے؟ تو آج ضرورت ہے ہم لوگ فکر کریں، سب کو ہمیں محب وطن ہونا چاہیے، وطن کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ وطن حاصل کیا تھا کائے کے لیے؟ دین کے لیے، خوشحالی کے لیے۔ دیکھو قائد اعظم جن کو کہتے ہو محمد علی جناح، انہوں نے آزادی کا نعرہ لگایا تھا نا، اونچی۔ انہوں نے علماء مشائخ کو ساتھ ملایا، تمام علماء نے ان کی تائید کی تھی، سنیوں نے، تو جا کے پاکستان بنا۔ اور یہ آتے ہی اس نے تو داڑھی والوں کا مذاق اڑایا، مساجد مدارس کے خلاف قانون بنایا، 18 سال سے کم عمر مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا وہ۔ تو تم نے تو آتے ہی دین والوں سے بگاڑی ہے، تم کون سی؟ اچھا نعرے بدل رہا ہے، پہلے نعرہ تھا نیا پاکستان، پھر نعرہ تھا ریاست مدینہ، اب تیسرا نعرہ آزاد پاکستان۔ تو ہم چوتھا نعرہ لگا دیتے ہیں۔ تو نے کہا آزاد پاکستان، تو ہم کہیں گے بغیر عمران، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں یہ چاہیے نہیں، جو آئے نئے ان سے بھی کوئی دلچسپی نہیں، اگر وہ صحیح نہیں رہیں گے تو ہمیں وہ بھی نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے تو نبی کے غلام چاہیے۔ ملک کو کھانے والے نہیں چاہیے، ملک کو لوٹنے والے نہیں چاہیے۔ اللہ تعالی اس ملک کو سلامت رکھے۔ ہم سب کو غیرت ہونی چاہیے، سونے کا وقت نہیں ہے، سارے کے سارے بھوکے مر جاؤ گے اگر نہیں اس وقت جاگو گے تو۔ بہت اہم وقت ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ساری دنیا مل کر، کیونکہ آپ کے پاس ایٹم بم ہے، آپ نے ایٹمی طاقت خود کو بنایا، وہ کہتے ہیں اس ملک سے کسی طرح یہ چیز واپس لے لو، اور وہ لگے ہوئے، اور آپ لوگ سب سو رہے ہو۔ جاگو جاگو، ہماری افواج، ہمارے ادارے، سب کے سب اس وقت امتحان میں ہیں۔ اللہ تعالی غیروں کی سازشیں ناکام بنائے۔ راولپنڈی میں جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے مشہور استاد اور اہل سنت کے ایک بڑے فاضل حضرت مولانا عبدالرشید صاحب انتقال کر گئے۔ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ موریشس 45 میل کا ایک ملک ہے، 44-45 میل کا جزیرہ ہے موریشس، مشہور ہے بحر ہند میں، 3-4 مرتبہ گیا ہوں وہاں اہل سنت کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا محمد ابراہیم خوشتر، انہوں نے بڑا کام کیا، سنی رضوی مسجد بنائی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بیٹے کے وہ خلیفہ تھے، بہت ہی کام کیا۔ وہاں حضرت مولانا
ایوب رضوی صاحب جو مولانا ابراہیم صاحب کے بھائی تھے، ان کی اہلیہ وہ پنجاب سے تعلق رکھتی تھی، سیدہ عاکفہ ان کا نام تھا، کل وہ بھی انتقال کر گئی۔ انہوں نے وہاں پر خواتین میں بہت کام کیا، ماشاءاللہ عالمہ فاضلہ تھیں، میلاد کرتی تھیں، ان کے ہاں باقاعدہ عورتوں کے سلسلے بہت خدمات انجام دیں، نیک خاتون تھیں بڑی، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ ملک میں گرمی کی لہر آئی ہوئی ہے، شاید آم زیادہ میٹھے ہونے ہیں اس لیے گرمی آئی ہوئی ہے، لیکن اس میں خیال رکھیں، ایک تو ننگے سر دھوپ میں نہیں پھرنا، پانی اپنے جسم سے کم نہیں ہونے دینا، ہو سکے تو سکنجبین جس کو کہتے ہیں نا، سکنجبین لیمو پانی جس کو کہتے ہیں، وہ روز ضرور پیتے رہے، ORS پیتے رہے، آپ کے جسم سے نمکیات ختم نہ ہوں، اور ایک دم گرم ٹھنڈے نہ ہوں کیونکہ بہت اس میں خطرہ ہوتا ہے، احتیاط کیجیے گا۔ اللہ تعالی ان گرم ہواؤں کو رحمت کی ہواؤں سے بدل دے، ہم سب پر مہربانی فرما دے۔ یہ کچھ اعلان تھے ضروری۔ اندرون سے